اس روایت کے اندر شانہ کا لفظ آیا ہے اور دوسرا لفظ آیا ہے زانہ. یہ شانہ یشین شینن اس کے معنی ہیں عیبدار ہونا، اور زانہ یزین زینن اس کے معنی ہیں مزین ہونا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش یعنی گندی بات، کسی چیز میں گالی گلوچ کرنا، گندی چیز، یہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی. اور کسی چیز میں حیا کرنا تو یہ اس چیز کو مزین کر دیتا ہے. اور اگلی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فطری طور پر بدگو تھے اور نہ تکلف کے ساتھ بدگوئی کرنے والے تھے. فاحشن کا مطلب ہے فطری طور پر، نیچرل. کسی آدمی کا مزاج بن جاتا ہے، اس کی صبح ہوتی ہے اماں سے اور شام ہوتی ہے بہن سے، بات شروع کرتا ہے تو گالی گلوچ سے، اور یہ نیچرل طور پر اس کی زبان میں چڑھ گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان ہی گالی گلوچ کی ہوتی، تو یہ ہے فاحش. اور متفحش کا مطلب ہے زبردستی بتکلف گالی دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی تھی کہ حضور نہ فطری طور پر بدگو تھے اور نہ بتکلف حضور کبھی گالی گلوچ کیا کرتے تھے. تو دیکھو یہ حضور کی صفت ہے. بعض مرتبہ ہونا تو یہی چاہیے کہ غصے میں بھی انسان بتکلف بری بات نہ کہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ غصے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو بالکل جیسے چاہے استعمال نہ کرے. لیکن بے قابو ہو کر، یا بعض مرتبہ انسان اپنا آپا کھو کر غصے کی حالت میں اول فول بک دیتا ہے، تو فاحش ہونا یہ زیادہ برا ہے بمقابلے متفحش ہونے کے. اور بتکلف کا مطلب یہی ہے کہ انسان عام حالات میں تو گالی گلوچ نہیں کرتا، تو متفحشن بتکلف زبردستی یا بے قابو ہو کر اگر انسان اس قسم کی بات کہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن فاحش کے جیسی بری نہیں ہے. ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کے حالات کو سامنے رکھ کر، اس کی طبیعت کو اور اس کی اس بے قابو پن کو سامنے رکھ کر معاف کر دے. اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبردستی مذاق میں دوسروں کو ہنسانے کے خاطر زبردستی گالی دیتے ہیں. بعض لوگوں کا ایسا بھی مزاج ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھے، اب یہ عربوں میں زیادہ ہے، مجلس میں بیٹھیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، تو اس موقع پر لوگوں میں ٹھٹی ٹھاٹا کے واسطے زبردستی گالی گلوچ کریں گے. تو یہ متفحش ہے اور یہ فاحش کے برابر ہے. یعنی یہ لوگوں کو ہنسانے کے واسطے یا لوگوں میں اپنا ایک مقام بنانے کے واسطے بتکلف اگر گالی دیں گے تو پھر گناہ کے اعتبار سے وہ فاحش کے برابر ہے. اس لیے یہ فرق رکھنا چاہیے. متفحش کی دو حیثیتیں ہیں. ایک متفحش وہ ہے جو بتکلف گالی دے یعنی بے قابو ہو کر دے، تو یہ اگرچہ کہ برا ہے لیکن یہ فاحش کے برابر نہیں. اور ایک ہے متفحش بتکلف گالی دینا یعنی اپنی پہچان کے واسطے، تو یہ فاحش کے برابر ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ حضور نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے. جی تو یہ جو لفظ آیا ہے بدی، یہ جو بدی کا لفظ آیا ہے یہ بیہودہ گفتگو. تو ایک مؤمن آدمی لوگوں پر لعن طعن کرنے والا، طعان مبالغے کا صیغہ، لعن طعن کرنے والا ایک مؤمن آدمی نہیں ہو سکتا. دیکھو اس سے اشارۃ النص سے یہ پتہ چلا، اشارہ کہ طعان اور لعان کا لفظ آیا ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. معلوم ہوا کہ بے اختیاری طور پر جذبات سے بے قابو ہو کر ایک آدھ مرتبہ کہہ دیا جائے تو وہ مؤمنانہ صفات کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ مبالغے کا صیغہ. حضور نے مبالغے کی بات فرمائی کہ بار بار ایک مؤمن آدمی لعن طعن نہیں کرتا. اور دوسرا ہے ولل فاحش ولل بدی. فاحش یہ گندی گفتگو کرنے والا،
اور بدی بیہودہ گفتگو، یعنی جو شرم و حیا سے عاری ہو. دیکھو فاحش تو گالی گلوچ ہے، اور بدی یہ بیہودہ گفتگو جو ایک مہذب مجلس میں انسان ایسی گفتگو نہ کرے وہ بدی ہے، چاہے وہ گالی کی قبیل سے ہو چاہے وہ غیر گالی کی قبیل سے ہو. تو بدی یہ خاص لفظ ہے اور فاحش یہ عام لفظ ہے. یعنی فاحش ہر قسم کی گالی کو کہیں گے، اور بدی کا مطلب ہے ایسا لفظ جو مہذب مجلس میں بھی انسان استعمال کرنے سے شرم محسوس کرے، وہ بدی ہے، اور ایک مومن آدمی ایسا نہیں کر سکتا. جی مستبان کا مطلب ہے گالی دینا، ایک دوسرے کو گالی دینا، یہ ہے مستبان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو من کرو جو المستبانی ما قال، حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے پر وہ بلا ہے جو اس نے کہا. اس نے اس کی اماں کی کہا، اس نے اس کی اماں کی کہا، تو یہ المستبانی ما قال. بتانے میں کیا بولا؟ مستبان کا مطلب ہے ایک دوسرے کو گالی دینا. اس نے ایک بری گالی دی، اس نے بری گالی دی، تو اس کا وبال اس کے اوپر، اس کا وبال اس کے اوپر. تو ہاں البتہ یہ ہے کہ فعل البادی منہما، ان میں سے جو پہل کیا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا. مثلا میں نے مصباح کو گالی دی، مصباح نے پلٹا کے مجھے دی. اب اپن ٹھہرے بارکس کے، وہ میرے مقابلے میں کیا گالی دے سکتا ہے؟ میں شروع کیا یہاں سے لگاتار، تو انہوں نے مجھے گالی دی، میں نے گالی دی، تو وبال دونوں پہ ہے. اور پہل اس میں سے جس نے کی ہے اس کا اس سارا وبال اس میرے اوپر ہے، یعنی پہل میرے اوپر ہے. ہاں کب تک؟ جب تک مصباح صاحب اپنا نلگنڈوی پن نہ دکھائیں. ما لم یعتدل مظلوم، مظلوم آدمی جب تک رہے گا جب تک تو وبال ظالم کے اوپر ہوگا جس نے پہل کی. ہاں سامنے والا بھی اپنی پوری حیثیت دکھلائے گا تو پھر اب وبال میں وہ بھی برابر کا شریک ہوگا.